بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں اپنا نسخہ دے دیا قرآن کریم کی صورت میں، کہا لو کتاب تمہارے پاس آ گئی۔ اچھا، اب اس کتاب میں ہے کیا؟ یعنی سب کو معلوم ہے ہدن للناس، اس میں ہدایت ہے، بصائر، اس میں بصیرتوں کی باتیں ہیں، اور اس میں نور ہے، یہ قرآن کریم نے خود اپنے لیے توصیف فرمائی ہے، تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ہے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے اس میں ہمیں بہرحال 50-60 سال 70 سال کم بیش جتنا بھی ہے گزارنے ہیں، تو اس کے لیے جو بلو پرنٹ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، وہ یہ کتاب ہے۔ سادہ ترین معنی میں ہماری لائف کے لیے اسٹرکچر، گائیڈنس اور پاتھ، وہ سب اس کتاب کے اندر ہے۔ بھئی یہ ہے تمہارا کام۔ اب کبھی ہم نے کہیں ایک دفعہ مجھے یاد ہے پاکستان میں کافی عرصے پہلے یہ کہا کہ بھئی کتاب ہدایت ہے، تو کسی نے کہا کہ مولانا وہ جو لا ردن ولا یابسن وہ کیا ہے پھر، کہ خشک و تر سب اس کتاب کے اندر ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں صرف کتاب ہدایت ہے؟ تو بھئی اصلی موضوع کتاب ہدایت ہے، باقی کیا ہے؟ باقی تو خدا نے اپنے اعجاز سے، معجزے سے پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیا اس کے اندر، پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیا۔ کیونکہ دیکھیے جب کوئی انسان، کوئی حکیم ہوتا ہے جس کے اندر حکمت ہوتی ہے، تو وہ ایک کام نہیں کرتا، پھر اس ایک کام کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتا ہے۔ میں ایک عوامی سی دنیاوی مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ یہ جو مصر کے اندر اہرام ہیں، پیرامڈس جن کو کہتے ہیں، ان کے اندر مثال کے طور پر بہت بڑا ایک پیرامڈ ہے، گیزا کا پیرامڈ۔ تو یہ جو پیرامڈ ہیں ان کو دیکھیں تو آپ ایک مقبرہ ہے صرف، اور اس ایک مقبرہ ہے جس کی ایک عجیب سی شیپ ہے، البتہ ابھی تو ٹوٹا پھوٹا ہے جتنا بھی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے اس کے اوپر بہت کچھ تھا جو تاریخ کے دوران میں لوگ چوری کر گئے، لے گئے، اس کے ٹاپ پہ کچھ تھا، پتہ نہیں کیا کچھ تھا، تو اس کی اینیمیشنز اب بنائی ہیں کہ بھئی اصل میں کیا تھا، ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے اور اصل میں کیا تھا، تو وہ اس میں نظر آتا ہے۔ لیکن آپ جب اس کو دیکھتے ہیں، بلڈنگ نظر آتی ہے صرف آپ کو کہ ایک تکونی سی ایک بلڈنگ ہے، لیکن جب اس کے میجرمنٹس کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ بھئی اگر اس کے اس اینگل کو دیکھو تو اس کی میجرمنٹ یہ ہے، تو پورا جو آپ کی کاسموس ہے، کائنات ہے، وہ اس کے میجرمنٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ مثلا ایک زاویے کو ناپیں تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ایکچولی زمین سے چاند تک کے راستے کو شو کر رہا ہے، اس کو ناپیں تو وہ زمین سے سورج کے راستے کو شو کر رہا ہے، اس کے اینگل کو دیکھیں تو وہ جو سورج کے گرد چکر لگاتی ہے زمین، اس کے دنوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو دیکھنے میں تو بلڈنگ ہے، لیکن پوری کائنات کا کوڈ اس بلڈنگ کے مختلف زاویوں کے اندر، فاصلوں کے اندر بنا ہوا ہے۔ تو وہ جو جس کے پاس حکمت ہوتی ہے وہ دیکھنے میں تو بلڈنگ بنا رہا ہے، لیکن بلڈنگ کے پیچھے پتہ نہیں کون کون سے کوڈز اس نے ڈال دیے ہیں۔ اچھا، ہم سب کو معلوم ہے کہ بالآخر یہ جو پیرامڈز ہیں بنانے والے کوئی بھی تھے، ابھی کوئی کہتا ہے ایلینز تھے، کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ فراعنہ نے بنائے تھے، پھر اگر فراعنہ نے بنائے تھے تو جو ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی ہے وہ ہماری جو ٹیکنالوجی کی ہسٹری ہے اس سے میچ نہیں کر رہی ہے، ہماری جو ہسٹری ہے ٹیکنالوجی کی اس سے وہ قطعاً میچ نہیں کر رہی، تو ایک مس میچ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ری رائٹ کرنی پڑے گی اپنی ہسٹری ٹیکنالوجی کی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ڈسکور ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر مستطیل نام کر کے کچھ صحرا کے اندر نشانات ہیں جو میچ نہیں کر رہے ہیومن ٹیکنالوجی کی ہسٹری سے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ بھائی کوئی عقل مند آدمی ہوتا ہے تو وہ اگر ایک بلڈنگ بھی بناتا ہے تو اس کے اندر 25 میسیجز ڈال دیتا ہے، دیکھنے میں بلڈنگ لگتی ہے۔ اب یہ کتاب خدا کی ہے اور یہ خدا نے بنائی ہے، اب اس میں کتنے کوڈز ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اگر اس پیرامڈ کے اندر جس کا قطعاً ہمیں پتہ ہے مخلوق نہیں بنائی ہے، اس کے اندر اتنے کوڈز ہیں جس کو آج تک ہم ڈسکور کر رہے ہیں، 4000 سال کہہ رہے ہیں کہ اس کی خدمت ہے، اس کتاب خدا میں کتنے کوڈز ہوں گے؟ اس میں تو اللہ جانتا ہے کیا کچھ ہوگا۔ اور یقین فرمائیے یہ جو علوم ہم اور آپ کہتے ہیں، جس کے ہم جیسے کو تو خیر الف بھی نہیں پتہ، جس کو ہم علوم غریبہ تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کتنے قرآن کریم کے اندر ہوں گے، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، اور کیا کیا باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک بات بڑی عجیب کسی نے کہی تھی،
اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی بات کی اگر تصدیق نہیں ہوئی تو کہو بھی نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں دل چاہتا ہے بعض اوقات ایسی چیزیں نقل کر دیں۔ علامہ طباطبائی سے منسوب کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا علامہ طباطبائی نے کہی، کبھی نہ کہے تو وہ میں اوپر ظلم کر دوں ان کے اوپر، تو اب ممکن ہے بات بھی اچھی نہ ہو، ممکن ہے، لیکن پتہ نہیں عجیب سی بات ہے، عجیب سی بات ہے۔ تو اس میں لکھا تھا کہ یہ جو یاسین ہے یہ وہی یا حسین ہے جس کا سر جدا ہوا ہو۔ یہ عجیب سی بات تھی، بہت عجیب ہے، پتہ نہیں واقعاً ہے یا نہیں ہے، لیکن سننے میں، دیکھنے میں، سوچنے میں بڑی عجیب لگتی ہے، یا حسین، اور اس میں سے ہے علیحدہ ہو جائے تو یاسین، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہی یاسین کوڈ ہے سید الشہداء کے اس جسد سر بریدہ کا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں علامہ طباطبائی نے کہے بھی یا نہیں کہی، لیکن بات بڑی عجیب ہے۔ قرآن میں بہت کوڈز ہیں، بہت کوڈز ہیں، لیکن مین چیز کیا ہے؟ مین چیز ہے ہماری ہدایت، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو لے کے آگے چلنا ہے۔ تو قرآن کریم پہ توجہ کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم سے ان تمام چیزوں کو دیکھنا، کنیکٹ کرنا اس سے بہت ضروری ہے۔